عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعہ میں معراج کی عنوان پر بات چل رہی تھی۔ مضمون ادھورا اور ناقص رہا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ میں مزید اس مبارک ترین موضوع پر گفتگو ہوگی۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے وقتاً فوقتاً معجزات عطا فرمائے۔ وہ چیزیں جو عام انسان تو کر ہی نہیں سکتا، وقت کا نبی بھی اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، حکم ہوا کہ اس کو نیچے پھینک، وہ اژدہا بن گیا۔ اس طریقے سے دایاں ہاتھ اپنے بغل میں دباؤ، نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھے بغیر کسی بیماری کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کوڑی اور جذامی لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی، اندھے لوگوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی آ جاتی تھی، مردے کی قبر پر گئے، کہا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتا تھا۔ آدمی آیا اور اس کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، تم نے کیا کھایا، کیا پیا اور تمہارے گھروں میں کتنا ذخیرہ ہے۔ اسی طرح سے دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی جو پتھر سے پیدا ہوئی اور گابن اونٹنی پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر عام آدمی حیران اور دنگ رہ جائے اور یہ سمجھ لے کہ یہ معجزہ دکھانے والا جو ہے یہ واقعی اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہے۔ جیسے احادیث میں بھی آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات تھے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جس قرآن مجید میں
آج تک کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکا اور قیامت تک کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوگا، اور اس کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت، معانی اور مطالب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا۔ اس امت کے ذریعے سے اس کے الفاظ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، معانی اور مطالب کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر، 14ویں رات کا چاند ہے، کامل چاند ہے، بالکل صاف و شفاف کھلا آسمان ہے، اس میں دنیا دیکھ رہی ہے چاند کو۔ مشرکین مکہ آئے جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بڑے بڑے سرداران تھے۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی تائید کے لیے معجزات ظاہر فرما دیتے ہیں۔ میں اپنے اللہ سے گزارش کروں گا، لیکن یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ گے؟ یہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، چاند کے بالکل 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا، مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف چلا۔ یہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور یہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، تم نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے؟ ایک ادھر جا رہا تھا، ایک ادھر جا رہا تھا۔ ہاں ہم نے دیکھا۔ وہ اس کو پوچھتا ہے، تم نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے؟ دیکھا۔ وہ ادھر جا رہا تھا ایک ٹکڑا، دوسرا ادھر جا رہا تھا۔ لیکن کیا پھر کفار مکہ ایمان لائے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ان بدنصیبوں نے وہی آواز دوبارہ لگائی کہ ہے یہ مسلسل جو جادو آ رہا ہے نا آج تک، یہ وہ اسی کا اثر ہے۔ علیاذ باللہ، اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے، ان کو حقانیت نظر نہیں آئی۔ ابو جہل جا رہا ہے، ہاتھ میں کنگن لیے ہوئے ہیں، راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتلا دوں یا جو تمہاری مٹھی میں چیز ہے یہ خود بول پڑے؟ کہنے کہ وہ تو اور زیادہ کمال ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس بدبخت نے کنکریاں پھینک دیں اور یہ کہا کہ اوہو محمد کا جادو تو پتھروں پر بھی چلتا ہے، کہ ہدایت نصیب میں نہیں تھی، ہدایت مقدر میں نہیں تھی۔ ایک غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے شکایت کی، اب میں تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤ۔ اس پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈال دیا اور پانی کے دریا بہہ گئے۔
پانی کا سمندر بہ رہا ہے، دریا بہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ پانی نوش فرمایا، استعمال کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع کی بات ہے کہ صحابہ اکرام بھوک سے نڈھال ہیں، شکایت کی یا رسول اللہ بھوکے ہیں۔ پہلے چند کھجوریں ملتی تھیں، پھر 2 کھجوریں ملنے لگی، پھر 1 کھجور ملنے لگی، پھر آدھی کھجور ملنے لگی، آخر میں وہ بھی نہیں۔ تو صحابہ نے شکایت کی رسول اللہ بھوک سے نڈھال ہیں۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھایا تو پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، جس سے معنی یہ تھا کہ میں 2 دن سے فاقے ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک سوکھی ہوئی بکری تھی۔ ان کے اہلیہ نے کہا کہ مجھے صلاح آتی ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، وہ بھوکے ہیں کئی دنوں سے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ سب کو اعلان نہیں کرنا۔ اگر یہ سارے کے سارے آگے، اسلامی فوج 500 صحابہ کرام ہیں، اگر یہ سارے آگے تو ہمیں اتنا تو ہے ہی نہیں، کیا بنے گا؟ تو تم رازداری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہو کہ یا رسول اللہ آپ بھی آ جائیں، اور آپ اپنے ساتھ 2-3 افراد کو اور لے آئیں۔ تو تھوڑا سا تناول فرما لیں گے، تھوڑا تیار کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اعلان فرما دیا بھائی جابر بن عبداللہ کے ہاں دعوت ہے۔ یہ آئے گھر دوڑتے ہوئے، اپنی اہلیہ سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان فرما دیا، سب صحابہ آ رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئی کہ اللہ کے بندے، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کان میں جا کے رازداری سے کہنا، کہ لیکن میں نے بڑی رازداری سے بات کہی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے۔ اب وہ مطمئن ہو گئی اہلیہ محترمہ، وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، راز کا بھی پتہ چل گیا، پھر بھی انہوں نے اعلان فرما دیا اس میں خیر ہے، آنے دو، برکت ہو جائے گی۔ کچھ روٹیاں تیار تھیں، تھوڑا سا شوربہ تھا، سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا وہ روٹی کی ٹوکری کہاں ہے؟ روٹی کی ٹوکری لائی، اس پر پردہ ڈال دیا، 1 روٹی نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، صحابہ کھا رہے ہیں، دوسری دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تیسری دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہنڈیا میں سے رس دے رہے ہیں، بوٹیاں دے رہے ہیں۔ 500 آدمیوں نے کھانا تناول کیا، اور ٹوکری روٹیوں کی بھری ہوئی تھی، ہنڈیا بھی شوربے سے بھری ہوئی تھی۔ یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوستو، دودھ کا ایک پیالہ آیا، ایک پیالہ دودھ کا، اور 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ فلان جگہ میرے 70 صحابہ ہیں، 70 صحابی تشریف فرمائے، ان کو بلا کر لاؤ۔ لایا، بلا کر ان کو دائرے میں بٹھا دیا، فرمایا پیالہ پکڑو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا پلانا شروع کرو۔ ایک کو پلایا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو۔ 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر دودھ کا پیالہ پیا، اور آخر میں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں دل میں سوچ رہی ہوں اللہ ایک پیالہ ہے دودھ کا، 70 صحابہ یہ ہیں، میں بھی کئی دن سے فاقے ہوں، خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا کیا کمال کرے گا؟ لیکن 70 صحابہ نے نوش فرمایا۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ پینا شروع کرو۔ ابو ہریرہ نے پیا، خوب پیا، کہا یا رسول اللہ بس، فرمایا نہیں اور پیو، وہ اور پیا، کہا بس رسول اللہ ہو گیا، فرمایا نہیں اور پیو، اور پیا،
تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے دودھ یہاں تک آ گیا، یہاں تک بھر گیا، پیٹ فل ہو گیا۔ حضور فرما رہے اور پیو، میں نے علیہ وسلم بس اب یہاں تک آ گیا ہے، باہر نکل جائے گا۔ آپ نے پیالہ ہاتھ سے لیا اور خود وہ دودھ کا پیالہ نوش فرما لیا۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں امت کے لیے۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک پر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک سبق تو یہ ذہن میں آیا۔ ایک یہ کہ 70 صحابہ کرام جو فاقہ سے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فاقہ سے ہیں، ان سب کا جھوٹا دودھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نوش فرما رہے ہیں، ان کا جھوٹا دودھ۔ ہم نخرے کرتے ہیں، ترامی پر 4 آدمی بیٹھے، ہمیں دوسرے کے سامنے سے کھانا شرم آتا ہے، نخر کریں۔ جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھوٹا دودھ اور جھوٹے پیالے سے، جھوٹے برتن سے خود نوش فرما رہے ہیں۔ یہ سبق ہے ہم لوگوں کے، یہ پیر کے لیے بھی سبق ہے، یہ مرید کے لیے بھی سبق ہے، یہ استاد کے لیے بھی سبق ہے، یہ شاگرد کے لیے بھی سبق ہے، یہ امام کے لیے بھی سبق ہے، یہ مقتدی کے لیے بھی سبق ہے، واعظ خان کے لیے بھی سبق ہے اور سننے والوں کے لیے بھی سبق ہے، یہ تو پوری امت کے لیے سبق کا درس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور علماء کرام نے اس عنوان پر بہت کچھ لکھا ہے، احادیث کے آئینے میں اور قرآن کریم کی آیات کے آئینے میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کئی جلدوں میں کتابیں آ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کے برحق ہونے، سچا ہونے اور اللہ کی جانب سے فرشتادہ ہونے کی ایک بڑی علامتیں ہیں۔ انہی معجزات میں یہ معجزہ آتا ہے، اسرا کا بھی اور پھر معراج کا بھی۔ اسرا ہو گیا مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا مبارک سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر کیا۔ وہاں آپ کے اعزاز میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کا حاضر ہونا، یہ بھی معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا فریضہ انجام دینا، یہ بھی معجزہ ہے۔ اور وہاں سے ایک سیڑھی نما چیز عطا ہوئی اور اس پر چڑھ کر آسمانوں کی سیر کی، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہونا، جیسے لکھا ہے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آسمان، اس زمین سے آسمان دنیا تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، 500 سال کا راستہ ہے۔ کتنے سال کا؟ پھر اس آسمان کی جو موٹائی ہے، موٹا پان جو ہے، وہ 500 سال کا راستہ۔ اس دوسرے آسمان سے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ، اس کی موٹائی 500 سال کی، یہ تو ایک لمبی مسافت بن جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر طے کروایا چند منٹوں میں۔ لیلن کہا، رات کے ایک ادنا ترین حصے میں، ادنا ترین حصے میں اتنا سفر کروانا اور اتنے سفر کروا کے واپس ٹھکانے پہ آ جانا، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو معراج کہیے یا اسرا کہیے،
یہ رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم ترین معجزہ ہے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں کیا چیزیں عطا ہوئیں، مختصر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا ہوئیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض فانصرنا علی القوم الکافرین تک کی آیات عطا ہوئیں۔ 5 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا پوری امت کے لیے۔ تیسری بات عطا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے یہ وعدہ کیا آپ کی امت میں وہ آدمی جس کی عمل میں شرک نہیں ہوگا، جس کے عمل میں شرک نہیں ہوگا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کے میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتا ہوگا، شرک سے اس کا دل پاک ہوگا اور صالح ایمان لے کر میرے پاس آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہوگا میں اس کو بخش دوں گا۔ امت کے مشرکین کو نکال کر صالح امت کی شرک سے پاکیزہ زندگی والے کی مغفرت کا پیغام لے کر رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کی رات میں تشریف لائے ہیں۔ یہ 3 تحفے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور پوری امت کے گناہوں کی مغفرت سوائے شرک کے، اور 5 نمازوں کا تحفہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق اور قرب جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا